اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب اور شجرہ تعلیم و تربیت یعنی روحانی بیان ہوا ہے اور اس کو مناسب ترمیم کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حضور علیہ السلام کے خاندان کے فرزند ہیں اور انہیں خاندانی وراثت سیدنا حضور علیہ السلام سے منتقل ہوئی ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کے اندر طرز فکر، طرز تعلیم، طرز تفہیم اور طرز تفکر خاندان سے منتقل ہوتا ہے، اور اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی سیدنا حضور علیہ السلام ہے۔ جتنے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا ہے وہ تقریباً کتنے 26 ہیں، وہ 26 پیغمبر ہیں، تقریباً نہیں 26 پیغمبر ہیں، اور اس میں ایک پیغمبر جو 27 ہیں وہ خاندان نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شجرہ نہیں ملتا، باقی سارے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ یہ بڑی اہم اور فکر طلب بات ہے کہ قرآن پاک میں جتنے پیغمبران کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ والدین سے اولاد کو ورثہ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال مادری زبان بھی ہے، اس کی ایک مثال خاندانی ماحول بھی ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ خاندان کی اپنی مخصوص روایات ہوتی ہیں جو روایات بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ کم و بیش اگر ان روایات کے منتقل ہونے میں کوئی حرج واقع ہوتا ہے تو اس کی وجہ ماحول ہے۔ تو قانون یہ ہوا کہ بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بطور ورثے کے اسے 2 طرز فکر منتقل ہوتی ہیں۔ ایک طرز فکر، طرز فہم والدین سے منتقل ہوتی ہے، خاندان سے منتقل ہوتی ہے، اور دوسری طرز فکر ماحول سے منتقل ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی وہی زبان بولتا ہے جو ماں باپ یا اس کے خاندان والے بولتے ہیں، اور وہ زبان بالکل اسی طرح سیکھتا ہے
جس طرح کوئی طالب علم ابتدائی طور پر کوئی علم سیکھتا ہے، مثلا بچہ جب زبان بولتا ہے تو لفظ ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، اس میں ترتیب نہیں ہوتی، اور وہ سن کے وہ زبان سیکھتا ہے اور بولتا ہے۔ اور ایک طرز یہ ہے کہ کوئی علم پڑھنے لکھنے سے حاصل ہو، تو علم دو طرح آدمی کو آتا ہے، ایک خاندانی ورثے کے طور پر بغیر کتاب کے بغیر قلم کے اسے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال مادری زبان ہے۔ مادری زبان میں بچہ وہی بات کرتا ہے، وہی بولتا ہے جو اس کی ماں بولتی ہے، جو اس کا باپ بولتا ہے، جو اس کے بھائی بہنیں بولتی ہیں، اور جو اس کا خاندان بولتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی زبان میں جب اضافہ ہوتا ہے تو زبان میں وہ الفاظ شامل ہو جاتے ہیں جو ماحول میں بولے جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پیدا ہونے والے بچوں کو دو علوم بطور ورثے کے منتقل ہوتے ہیں۔ ایک ورثہ مادری زبان ہے، اور مادری زبان کی طرح والدین کا ماحول ہے۔ مثلاً ایک آدمی کھانا جو ہے مٹھیوں میں بن کر کے ایسے کھاتا ہے، تو کھاتے ہیں اس طرح ایسے۔ دوسرا آدمی روٹی کا ٹکڑا توڑ کے شوربے میں ملا کے کھاتا ہے۔ تو اس کھانے کو ہم کہیں گے یہی کہ اس نے کھانا کھایا، لیکن اب یہ بطور ورثے کے کھانے کا طریقہ اس سے منتقل ہوا۔ یعنی والدین جو کچھ کر رہے ہیں، والدین جو کچھ بول رہے ہیں، والدین جو کچھ کر رہے ہیں، بچہ اس کی نقل کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کا ایک مخصوص ماحول، گھر کا ماحول، خاندان کا ماحول میں وہ رہتے ہوئے اس ماحول سے باہر قدم رکھتا ہے۔ مثلاً اسکول جاتا ہے، مثلاً بچوں میں کھیلتا ہے، اس میں جو باہر کا گھر سے باہر کا جو ماحول ہے بچہ وہ بھی قبول کرتا ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے اب بچے کی جو نشو و نما ہوئی ماحول کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، وہ نصف والدین سے منتقل ہوتی ہے اور نصف اس کے ماحول سے منتقل ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں ایسے بچوں سے اس کا واسطہ پڑے یا ایسے بچوں میں وہ کھیلے کودے جن میں گالم گلوچ زیادہ ہے، بدتمیزی زیادہ ہے، لڑائی بڑائی زیادہ ہے، بچے کے اندر وہ عادتیں ضرور کچھ نہ کچھ آ جائیں گی۔ گھر کے ماحول میں اگر اخلاق ہے، اچھے خیالات ہیں، اچھی زبان ہے، اچھی گفتگو ہے، بزرگوں کا ادب ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے، تو بچوں کو سکھانا نہیں پڑتا، وہ از خود اسے آ جاتی ہے۔ البتہ چونکہ ماحول کے زیر اثر بچے کے اندر کچھ باتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جو اس کے خاندانی روایات کے خلاف ہوتی ہیں، تو ایسے میں والدین، بہن بھائی
اس بچے کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں، اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے بھی نوبت آتی ہے، معاف کرنا بھائی ٹانگوں میں تکلیف ہے اس لیے ٹانگیں پس آ جائیں۔ خاندان جو ہے اس کے علاوہ جو باہر کا ماحول ہے اس میں بھی بچہ متاثر ہوتا ہے، بہرحال وہ زبان سیکھ لیتا ہے۔ اب یہ بات مسلمہ امر ہے کہ آدمی کو پیدائش کے بعد اس کے والدین کا اور خاندان کا، کنبی کا، برادری کا، قومیت کا جو معیار ہے اخلاق کا وہ منتقل ہوتا ہے۔ جس قسم کا ماحول ہوگا اسی قسم کی اس کی زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ اس میں نظر آئے گا کہ یہ ماحول کے زیر اثر یہ کام خراب ہوا ہے۔ اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ بچے کی زندگی بنانے کے لیے ماحول کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ ماحول کا اچھا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے بچہ ایک بلینک پیپر ہوتا ہے، سادہ کاغذ ہوتا ہے، اس میں نقطہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا ذہن جو ہے ایک سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس کاغذ پر ماحول سے متعلق، خاندان سے متعلق جس قسم کے نقوش بن جاتے ہیں بچے کی زندگی اسی پر پھر عمل کرتی ہے۔ یہ تمیز ساری میں نے اس لیے بیان کی کہ قرآن پاک میں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کے ہر چپے پر عبد پیغمبر بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں جن پیغمبروں کا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ طرز فکر بطور ورثے کے منتقل ہوتی ہے۔ اس میں نے بھی عرض کیا کہ ایک گھر میں گالم گلوچ ہوتی ہے، کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں ان کے یہاں فیشن کے طور پر گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بچے بھی گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے بھی خاندان ہیں جو گالی کو معیوب سمجھتے ہیں، جو سمجھنا چاہیے۔ اگر بچہ گالی دیتا بھی ہے تو اس کے جو وارث ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ گالی نہ دے، اور آہستہ آہستہ اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے کسی بھی اعتبار سے ہو رہا ہو وہ بطور ورثے کے منتقل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز کا بچہ انگریزی بولتا ہے، اردو اسپیکنگ کا بچہ اردو بولتا ہے، انگریز کے بچہ انگریزوں کی طرح کھانا کھاتا ہے، ہندوستانی بچہ اپنے والدین کی طرح کھانا کھاتا ہے۔ لباس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ہم لوگ وہی لباس پہنتے ہیں، وہی لباس پہننا پسند کرتے ہیں جو ہمارے والدین پہنتے ہیں، ہمارے بڑے پہنتے ہیں، ہر جگہ کا یہی ہے۔ تو اب بات کیا ہوئی کہ یہاں دنیا میں جو بھی کچھ منتقل ہو رہا ہے، جو بھی، وہ بطور ورثے کے منتقل ہو رہا ہے۔ والدین کا ورثہ، کنبہ برادری کا ورثہ، ماحول کا ورثہ،
اور اس ورثے کے اوپر آدمی کی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ اب میں نے 2 کیٹیگری بیان کی ہیں آپ کو، ایک ماحول سے آدمی کو عادتیں، اطوار، خصلتیں منتقل ہوتی ہیں، اور ایک والدین سے منتقل ہوتی ہے۔ ابتدا والدین سے ہوتی ہے۔